اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا موضوع گفتگو تحریف قرآن کے شبہ کی حقیقت سے متعلق ہے۔ تحریف قرآن موجودہ دور کا ایک ایسا مسئلہ ہے جس نے عام مسلمانوں کے ذہنوں کو شکوک و شبہات میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ شیعہ اور اہل سنت مکاتب کی ایک دو کتابیں اس شبہ کو پھیلانے کے ذمہ دار ہیں، اور فریقین کے مستند علماء نے ان کتابوں کی رد میں مختلف کتابیں بھی لکھی ہیں۔ مکتبہ تشیع کو اس حوالے سے بہت زیادہ پروپیگنڈے کا نشانہ بنایا گیا ہے، اور یہ بے بنیاد الزام لگایا گیا کہ شیعہ مکتبہ فکر قرآن میں تحریف کا عقیدہ رکھتا ہے۔ مکتبہ تشیع کے خلاف منفی پروپیگنڈے کے برعکس ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو قرآن آج ہمارے اور دنیا کے تمام مسلمانوں کے پاس موجود ہے، عیناً وہی قرآن ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل ہوا تھا، اور حتیٰ کہ اس میں ایک لفظ کا اضافہ نہیں ہوا اور نہ ہی ایک حرف اس میں سے کم ہوا ہے۔ یہ شیعہ عقیدہ ہماری تفسیر اور اصول فقہ وغیرہ کی متعدد کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور کئی روایتوں اور عقلی ثبوتوں کے ذریعے اس کو ثابت کیا گیا ہے۔ تمام شیعہ اور اہل سنت علماء کے اس اجماع پر ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ قرآن کے متن میں کسی چیز کا اضافہ نہیں ہوا ہے، اور دونوں فرقوں کے ایک دو افراد کو چھوڑ کر علماء کی جید اکثریت کی رائے ہے کہ قرآن مجید میں ایک حرف کا بھی اضافہ نہیں ہوا ہے۔ فریقین کے چند محدود افراد کا خیال ہے کہ قرآن سے بعض چیزوں کو کم کر دیا گیا ہے، لیکن مستند دانشوروں میں سے کسی نے بھی ان لوگوں کی آراء کو قبول نہیں کیا ہے۔ عدم تحریف کے عقل اور روایات کی بنیاد پر دلائل۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ متعدد عقلی اور نقلی روایات میں منقول دلائل موجود ہیں جن سے قرآن میں تحریف نہ ہونا ثابت ہوتا ہے، کیونکہ ایک طرف سے قرآن خود فرماتا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بلا شبہ ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے اور یقیناً ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور سورہ فصلت حامیم سجدہ میں ارشاد ہوتا ہے وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ، وہ یقیناً ایک باعزت کتاب ہے، باطل کا اس کے پاس گزر نہیں ہے، نہ اس کے سامنے سے اور نہ اس کے پس پشت سے۔ ثابت ہوا کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ خود خداوند متعال نے اٹھایا ہے، تو کیا اس کے باوجود بھی کوئی شخص اس میں تحریف کا سوچ سکتا ہے؟ قرآن کوئی متروک، ترک کی ہوئی اور بھولی بسری کتاب نہ کبھی تھی اور نہ ہے کہ کوئی شخص اس میں سے کوئی چیز کم کر سکے یا کسی چیز کا اضافہ کر سکے۔ دوسری طرف سے عہد نبوی سے ہی اس کی حفاظت کا بندوبست شروع ہو گیا تھا۔ کاتبان وہی لکھنے والے، جن کی تعداد 14 سے 400 تک بیان کی گئی ہے، قرآنی آیات کو نازل ہوتے ہی مکمل تحریر کر لیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں سینکڑوں حفاظ قرآن موجود تھے جو آیات قرآن کو نازل ہوتے ہی حفظ کر لیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں قرآن کی قرأت عام ترین عبادات میں سے شمار کی جاتی تھی، اور تلاوت و قرأت شب و روز جاری رہتی تھی۔ اس کے علاوہ قرآن اسلام کا آئین اور مسلمانوں کی روزمرہ زندگی کا قانون سمجھا جاتا تھا، اور ان کی زندگی کے ہر پہلو میں موجود رہتا تھا۔ چنانچہ عقل کا فیصلہ بھی یہی ہے کہ اس قسم کی کتاب میں تحریف اور کمی یا زیادتی محال ہے۔ ائمہ معصومین علیہ السلام سے منقولہ روایات بھی قرآن کے اصلی ہونے پر، مکمل ہونے اور اس میں عدم تحریف پر تاکید کرتی ہیں۔ اپنے عقیدے کے اس بات کے لیے مکتبہ اہل بیت علیہ السلام سے فقط چند روایات پر اکتفا کرتے ہیں جو قرآن کی حقانیت ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا جو ہر چیز کو بیان کرتا ہے۔ خداوند متعال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
اتنی عمر عطا فرمائی کہ حتیٰ اپنے دین کو قرآن کے ذریعے تمہارے لیے مکمل فرمایا۔ ہمارے نویں امام حضرت امام تقی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے شاگرد سے مخاطب ہو کر لوگوں کے حق کے راستے سے انحراف کے بارے میں فرماتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے قرآن کو ترک کر دیا ہے، اور وہ یوں کہ انہوں نے قرآن کے حروف اور اس کی عبارات کو محفوظ رکھا ہے، مگر اس کے معانی اور مفاہیم میں تحریف کر چکے ہیں۔ اس روایت اور اس طرح کی دوسری روایات سے واضح ہوتا ہے کہ قرآن کے الفاظ میں تحریف نہیں ہوئی ہے، بلکہ بعض مفاد پرست اور گمراہ لوگ اپنی نفسانی خواہشات اور ذاتی مفادات کی خاطر قرآنی آیات کی حقیقت کے الٹ تفسیر یا توجیہ و تعویل کرتے ہیں۔ یہیں سے ایک اہم نقطہ ظاہر ہوتا ہے کہ اگر کہیں تحریف کی بات ہوئی بھی ہے تو اس سے مراد معنوی تحریف یعنی مطالب میں تحریف اور قرآن کی تفسیر بالرائے یعنی من پسند تفسیر ہے، اور اس سے مراد الفاظ اور عبارات میں تحریف ہرگز نہیں ہے۔ دوسری جانب سے ہم معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی موثق روایات کا مطالعہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ روایات کے سچے یا جھوٹے ہونے کا معیار خاص طور پر جب ان میں تضاد پایا جاتا ہو، ان روایات کا قرآن مجید سے موازنہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جو کچھ قرآن کے مطابق ہو وہ صحیح ہے اور اس پر عمل کریں، اور جو کچھ قرآن کے خلاف ہو اس کو ترک کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منا کے مقام پر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، اگر تم تک مجھ سے کوئی ایسی بات پہنچے جو کتاب خدا کے مطابق ہو تو اسے میں نے کہا ہے، اور اگر ایسی بات پہنچے جو کتاب خدا کے مخالف ہو وہ میں نے نہیں کہا ہے۔ اسی طرح امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جس کسی نے کتاب خدا اور سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی، اس نے بلا شبہ کفر اختیار کیا۔ دو متعارض اور متضاد روایات کا قرآن سے موازنہ کرو، جو موافق قرآن ہو اس کو اخذ کرو، اور جو مخالف قرآن ہو اس کو ترک کرو۔ یہ حدیث بذات خود تحریف قرآن کی نفی کرتی ہیں، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو ائمہ طاہرین علیہ السلام قرآن کو حق و باطل اور صحیح و غلط کی تشخیص کا معیار قرار نہ دیتے۔ ان سب روایات سے زیادہ اہم حدیث ثقلین ہے، جو نہایت مشہور ہے اور شیعہ اور سنی کتابوں میں بہت زیادہ تعداد میں نقل ہوئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں دو بھاری گراں قدر چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میری اطرت اہل بیت علیہ السلام۔ جب تک تم ان دونوں کو تھامے رہو گے، ان سے وابستہ رہو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ حدیث بھی شک و شبہ کے بغیر واضح طور پر یہ ثابت کرتی ہے کہ قرآن و اہل بیت علیہ السلام کا ساتھ قیامت کے دن تک لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اگر قرآن مجید تحریف سے دوچار ہو چکا ہوتا تو ہدایت کا قابل اطمینان ذریعہ کیسے ہو سکتا تھا، اور لوگوں کو گمراہی سے کس طرح بچا سکتا تھا؟ موجودہ قرآن کی اصلیت و حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے ہم اسی مختصر توضیح پر اکتفا کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔